ضمانت منسوخ تو کئی دن پہلے ہوئی تھی، لیکن اس کی تفصیلی وجوہات اب جاری ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ہیں، جن کے مطابق پروسیکیوشن نے یعنی کہ سرکار نے 2 گواہ پیش کیے۔ وہ 2 گواہ کون تھے؟ وہ 2 گواہ تھے پولیس اہلکار۔ انہوں نے جج کو بتایا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کہ جناب ہم عمران خان اور تحریک انصاف کے کوئی 7 مئی اور 9 مئی کو ہونے والے اجلاسوں میں سادہ کپڑوں میں شریک ہوئے تھے، اور وہاں ہم نے سنا کہ عمران خان سازش کر رہا تھا اور لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم میری گرفتاری کی صورت میں فوجی تنصیبات پر حملہ کر دینا۔ چنانچہ جو سازش ہے اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، اور اسی کے کہنے پر لوگوں نے حملے کیے، اور عدالت نے کہا کہ یہ بڑی قیمتی، نایاب اور بڑی عظیم شہادت ہے۔ اس شہادت کے بعد جو پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ جب ہنگامے ہوئے اس وقت تو عمران خان قید تھا، تو اس کا ان ہنگاموں سے کیا تعلق، وہ لوگوں کا انفرادی فعل تھا، یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا، کیونکہ پولیس اہلکاروں نے بتایا ہے کہ عمران خان نے ہی یہ سازش کی تھی اور اسی نے لوگوں کو ترغیب دی تھی کہ اس طرح کرنا تم۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، شاید پاکستان میں ایسا کم ہی ہوا ہو کہ کسی پولیس والے کی شہادت پر کسی ملزم کو اس طرح سے سزا دی گئی ہو۔ خیر اس وقت تو ضمانت خارج ہوئی ہے، لیکن اب سپریم کورٹ میں ظاہر ہے جا رہی ہے تحریک انصاف ان ضمانتوں کو دوبارہ بحال کروانے کے لیے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منظور کے سامنے لگ جائے گا، یا کم از کم جسٹس یا آفریدی کے سامنے ہی لگ جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی نہ کوئی ایسا قانونی نقطہ نکال لیا جائے گا جس سے ضمانت کا کیس بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے لگ سکتا ہو، یا کم از کم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے کچھ ججوں کو اس کیس کو سننے کے لیے ریلیو کر دیا جائے گا، اور وہ سادی عدالت میں بیٹھ کر یہ کیس سن لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو اس وقت ججز فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اگر ان کے مطلب کا کوئی فرض سادہ سپریم کورٹ میں آ جائے، ظاہر ہے یہ فوجداری کا مقدمہ ہے، تو اس کو اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لگانا اگر کسی آئینی قدغن کی وجہ سے ناممکن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں سے کوئی جسٹس امین، کوئی جسٹس جمال مندوخیل، کوئی اس طرح کے ہیرے جو ہیں وہ ایک آدھے دن کے لیے آ جائیں گے کسی سادہ کورٹ سپریم کورٹ میں، اور وہاں آ کر یہ کیس سن کر اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دے کر ضمانت خارج کر کے واپس آئینی بینچ میں چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور وہاں سے بھی یہ ضمانت نہیں ملے گی۔ ہاں لیکن عمران خان کو تو نہیں چھوڑنا، یہ تو طے ہے۔ وہ جو بیچارے بلا وجہ قید ہیں، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اپنے اعجاز چودھری، اور وہ جو سابق گورنر پنجاب بیچارے جو نہ 3 میں نہ 13 میں جو 4 دن کی گورنری انہیں ملی، اور اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ وہ بھی قید میں ہیں، محمود الرشید قید میں ہیں۔ یہ تو کراؤڈ پولر بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی کراؤڈ پولر بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین اور شاہ محمود کو چھوڑ کے باقی 3 تو بگ نیم بھی نہیں ہیں، وہ تو سڑک پہ اگر کھڑے ہو جائیں تو بہت سے لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی کو تو چلو کچھ لوگ پہچانتے ہیں، اور کوئی 10-10 20-20 لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن باقیوں کے گرد تو 10-10 20-20 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ ان سب کو اب شاید اگلے سال 6 مہینوں میں بتدریج چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی وہ جو جیل سے ایک خط سامنے آیا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو اور بتدریج ان کو رہا کر دیا جائے۔ ہاں عمران خان کو شاید اب تعدیر رہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اب ایک آدھے کیس میں انہیں سزا نہیں ہوگی، 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں ہی صرف انہیں سزا نہیں سنائی جائے گی، اب انہیں اس کیس میں بھی یہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں 8 کے 8، ان میں بھی موسٹ پروبیبلی سزا سنائی جائے گی، اور لمبی لمبی سزائیں سنائی جائیں گی، تاکہ کم از کم 2029-30 تک وہ باہر نہ آ سکیں، کیونکہ اصل تو جو باہر بندہ آ کر کراؤڈ پل کر سکتا ہے، احتجاجی تحریک چلا سکتا ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، عمران خان۔ ہاں باقی لوگوں کو اب شاید اگلے سال 6 مہینے میں آہستہ آہستہ 1-2 کر کے چھوڑ دیا جائے، اور ان سے کوئی ایسے 1-2 اور خط شاید لکھوا لیے جائیں، اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے، کوئی ڈیل شیل کر کے، یا کوئی دھمکیاں شمکیاں لگا کے، کوئی ڈرا دھمکا کے، اور خان کو اب مزید کافی لمبے عرصے کے لیے قید ہی رکھا جائے گا، کیونکہ نظام کی گارنٹی اسی بات میں ہے کہ وہ مزید قید رہیں، اور اس کے لیے انہیں ایک مقدمے میں سزا نہیں سنائی جائے گی، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی سٹیج پر کوئی جج کوئی اینکی پھینکی کر دے، کہیں کوئی ضمانت شمانت دے دے، تو 2-3 مقدمات ایسے ہوں جن میں وہ سزا یافتہ ہوں۔